بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت بہت مبارک ہو ناظرین۔ چند جرنیلوں کو جو خارش ہوئی تھی اور رجیم چینج آپریشن انہوں نے کیا تھا، انہوں نے پاکستان کو تباہی کے دھانے پہ کھڑا کر دیا ہے۔ ڈالر ختم ہو گئے ہیں، جی ہاں، پاکستان کے اپنے ڈالر ختم ہو گئے ہیں۔ پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، 5.8 ارب ڈالر رہ گئے ہیں، اور یہ سارے کے سارے ڈالر بیرونی ممالک نے یہاں رکھے ہوئے ہیں، یعنی پاکستان کے اپنے ڈالرز ختم ہو چکے ہیں۔ پاکستان دیوالیہ ہو چکا ہے، صرف اعلان نہیں کیا جا رہا۔ دو صحافیوں کی آپ کو یہ ٹویٹس دکھاتا ہوں۔ اس میں ایک تو علی خضر ہیں، ان کو آپ نیوٹرل صحافی کہہ سکتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اسٹیٹ بینک کے ریزرو 6 ارب ڈالر سے نیچے چلے گئے ہیں، جو 2014 کے بعد سب سے کم ہے۔ تب اسحاق ڈار نے سعودی عرب اور IMF کے ساتھ مل کے اس کرائسس سے نکال لیا تھا۔ کیا وہ دوبارہ یہ کر سکیں گے؟ میں اس کی بھی آپ کو حقیقت بتاتا ہوں، لیکن اوپر والی خبر اصل ہے۔ شہباز رانا یہ اصل میں بہت ہی پرو PDM صحافی مانے جاتے ہیں، اور عمران خان کے دور میں انہوں نے بے شمار ایسی سٹوریز کی جو حقائق پہ مبنی نہیں تھیں، لیکن وہ PDM کو سوٹ کرتی تھی تو انہوں نے کی ہیں۔ اب وہ اگر PDM کی حکومت میں یہ بات کر رہے ہیں تو آپ نے یہ ذرا غور سے خبر دیکھنی ہے۔ Ahead of 1 billion repayment next week, official reserves further fall to 5.8 billion as of December 23. These may slip below 5 billion if urgently cash dollars are not arranged. ہمیں ایک ہفتے کے اندر 1 ارب ڈالر مزید قرضے کا ادا کرنا ہے۔ اپنے ڈالر نہیں ہیں، اب جو بیرونی ملکوں نے رکھے ہوئے ہیں وہ پڑے ہوئے ہیں۔ 1 ارب ڈالر ہم نے ادا کرنا ہے۔ آلریڈی 5.8 ارب ڈالر ٹوٹل ویسے بھی رہ گئے ہیں زر مبادلہ کے ذخائر، اور یہ ہے وہ صورتحال جس میں اسحاق ڈار اب تک اڑکا ہوا ہے کہ میں نے ڈالر کو مصنوعی طور پہ روک کے رکھنا ہے، اس کی قیمت مارکیٹ پہ نہیں جانے دینی۔ یہ IMF سے سب سے بڑا ہمارا ڈیڈ لاک وہ یہی ہے۔ دوسرے نمبر پہ تو ظاہر ہے کہ مہنگے جو منصوبے بجلی کے ہیں ان کی اصل قیمت وصول کرنی ہے، گیس کی اصل قیمت وصول کرنی ہے، ٹیکس کلیکشن تھوڑی بہتر کرنی ہے، کیونکہ ہمارے خرچے بہت زیادہ ہو گئے ہیں تو اس میں بیلنس میں بہت زیادہ مسئلہ آ رہا ہے۔ یہ کچھ شرائط ہیں جو اب ماننی پڑیں گی، فوری طور پہ ماننی پڑیں گی۔ اس کا کیا نقصان ہوگا؟ جو عوام مہنگائی کی چکی میں پس چکی ہے اس کا کچومر نکل جائے گا۔ یہی اسحاق ڈار نے کیا تھا 2017-18 میں بھی۔ جب آپ ڈالر کو مارکیٹ پہ چھوڑتے ہیں نا تو وہ ہر ہفتے اگر نیچے بھی جا رہی ہے قیمت 1-2 روپیہ جائے گی، ٹھیک ہے؟ آہستہ آہستہ عوام پہ مہنگائی کا بوجھ پڑتا ہے، ایک دم نہیں پڑتا۔ 100 کی چیز اگر اگلے ہفتے 101 روپے کی ہو جائے تو اتنا فرق نہیں پڑتا، لیکن اگر 100 کی چیز آپ ایک سال 100 کی رکھیں اور اچانک اگلا سال شروع ہو تو وہ 200 کی ہو جائے تو ایک دم فرق پڑتا ہے۔ یہی ہوا تھا 2018 میں۔ پہلے انہوں نے روک کے رکھا ڈالر کو، جب عمران خان آئے ڈالر مارکیٹ بیس کیا گیا، جو کہ IMF کی ڈیمانڈ تھی اور ویسے بھی کرنا ضروری تھا، معیشت تباہ ہو چکی تھی، ڈالر ختم ہو چکے تھے۔ تو اس کے بعد آیا جب مہنگائی کا طوفان تو لوگوں نے عمران خان کو گالیاں دینی شروع کر دی۔ اب دوبارہ اسحاق ڈار وہی کر رہا ہے، لیکن جیسے ہی اس کو مارکیٹ بیس ریٹ پہ کرے گا ایک دم روپیہ گرے گا، 10 روپے گرتا ہے، 20 گرتا ہے، 50 گرتا ہے، ابھی ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے کیونکہ ہمارے پاس تو ڈالر ہے ہی نہیں۔ لیکن IMF سے یہ قسط لینے کے لیے اور پروگرام کو جاری رکھنے کے لیے ہمیں یہ فوری اقدامات اب کرنے پڑیں گے، یہ بہت امپورٹنٹ ہیں۔ ہم نے امریکہ کو بہت ساری بڑی بڑی کمٹمنٹس دے دی ہیں، وہ ایک علیحدہ ٹاپک میں آپ سے بات کروں گا جس کی وجہ سے عمران خان کو یہ روکنا چاہتے ہیں، وہ ایک سیپریٹ ٹاپک ہے۔ معیشت کی طرف کچھ فنڈامنٹلز ہیں، اس پہ IMF کمپرومائز نہیں کر سکتا کیونکہ اس کو پوری دنیا کو پروگرامز دینے ہوتے ہیں۔ اگر وہ کچھ بنیادی چیزوں پہ کمپرومائز کرنا شروع کر دینا تو پوری دنیا میں جو IMF پروگرام دیتا ہے نا ان کی کریڈیبلٹی پہ بڑا فرق پڑتا ہے۔ IMF ایک پولیٹیکل ٹول ضرور ہے لیکن اس کو اپنی کریڈیبلٹی کسی حد تک قائم رکھنی ہوتی ہے، یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے۔ اب جو بات علی خضر صاحب نے کی ہے میں تھوڑا سا آپ کو وہ ایکسپلین کر دوں کہ اسحاق ڈار نے کہتے ہیں جی 2013-14 میں بھی بحران تھا تو قابو پا لیا۔ 2013 کی اگر آپ آئل کی قیمتیں نکال کے دیکھیں عالمی منڈی کی، آپ حیران رہ جائیں گے۔ $110 $30 پر بیرل تک قیمتیں گئی ہوئی تھیں۔ جب اتنی زیادہ قیمتیں تھیں تو ظاہر ہے ہمارا امپورٹ بل بڑھتا ہے، جب امپورٹ بل بڑھ جاتا ہے ہمارا تو ظاہر ہے ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بڑھتا ہے، جو کہ اتنا زیادہ نہیں ملا تھا اسحاق ڈار کو، صرف 2.5-3 ارب ڈالر ملا تھا۔ پھر بھی اسحاق ڈار نے مینج کیا کسی نہ کسی طرح کے 5 سال بعد جب وہ چھوڑ کے گیا تو پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تھا۔ لیکن اس دوران جس نے ہماری معیشت کو بچا لیا وہ اسحاق ڈار نہیں تھا۔ وہ تیل کی قیمت جو $100-120 سے اوپر تھی، وہ بیچ کے 2-3 سال جب امریکہ اور ایران کی ڈیل ہو گئی تو بیچ کے 2-3 سال تیل کوڑیوں کے بھاؤ بکتا رہا، $30 پہ آ گیا، پہلے 40, 45, 50 ایسے، یعنی آدھے سے نیچے کیونکہ قیمت آ گئی تیل کی تو پاکستان بچ گیا۔ اب آپ امیجن کریں کہ اگر وہ قیمت نہ ہوتی تیل کی تو جو
خسارہ اس نے $20 ارب چھوڑا تھا آخری سال، یہ $30 ارب پہ جانا تھا۔ امیجن کریں کہ اگر تیل کی قیمت، میں اگزامپل دے رہا ہوں آپ کو کیونکہ ہر سال پھر خسارہ زیادہ ہونا تھا نا، بیچ کے کچھ سال جو نہیں ہوا خسارہ وہ ہم اسی لیے بچے کہ تیل کی قیمتیں نیچے آ گئی تھی، ورنہ اسحاق ڈار نے کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ ہماری پوری معیشت کو اس نے ایکسپورٹ سے ہٹا کے امپورٹ پہ ڈال دیا تھا۔ اب یہ جگاڑ نہیں لگ سکتا۔ اسحاق ڈار جس جگاڑ کا عادی ہے کہ میں جگاڑ لگا لوں گا، کیونکہ عالمی سطح پہ ہر چیز شارٹ ہوئی ہوئی ہے، مہنگی ہوئی ہوئی ہے، روس یوکرین کی جنگ کی وجہ سے حالات زیادہ خراب، کرونا سے ریکوری ابھی ہوئی نہیں، چائنا پھر بند ہو رہا ہے کووڈ کی وجہ سے، یورپ میں بھی کووڈ دوبارہ سے پہنچ گیا ہے۔ میرے بارے میں جیسے آپ کو پتا مجھے بھی کووڈ ہوا ہے کہ جو معاشی حالات ہیں وہ نہیں ہیں جو 2014 15 16 میں تھے۔ بہت فرینڈلی حالات تھے، اس ٹائم آپ کو کچھ نہیں کرنا تھا تب بھی آپ معیشت کو چلا پائے، حالانکہ وہ بھی معیشت چلانا نہیں تھا بلکہ سبسڈیوں پہ ملک چلا تو تباہ ہو گیا۔ نہ کوئی ایکسپورٹ بڑھی، نہ کوئی رینیوبل انرجی کے منصوبے لگے، یعنی کوئلے کا منصوبہ بھی لگایا تو وہ تھر کول کے بجائے امپورٹڈ کوئلے پہ چلا دیا، یعنی تباہی نکال دی۔ تو اس اسحاق ڈار کو میں قصوروار نہیں ٹھہراتا، یہ نہ اسحاق ڈار نے تباہی کی ہے جو ابھی پچھلے 8 ماہ میں ہوئی ہے، 9 ماہ میں، نہ مفتاح اسماعیل کا کوئی قصور ہے، ان کا کوئی قصور نہیں ہے۔ یہ قصور ہے چند جرنیلوں کا جن کو خارش ہوئی تھی کہ چند جرنیلوں نے بند کمروں میں بیٹھ کے یہ فیصلہ کیا کہ اب ہم لے کر آئیں گے شہباز شریف کو اور مفتاح اسماعیل معیشت چلائے گا۔ پھر جب مفتاح اسماعیل سے کچھ فیصلے کروا لیے گئے تو پھر چند جرنیلوں نے دوبارہ بند کمروں میں بیٹھ کے فیصلہ کیا کہ نواز شریف کو راضی کرنا زیادہ ضروری ہے، اس لیے اسحاق ڈار کو ایئر فورس کے جہاز میں بٹھا کے لائیں گے۔ اب میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ اس میں اسحاق ڈار کا کوئی قصور نہیں ہے؟ اسحاق ڈار کے حوالے جب بھی پاکستان کی معیشت کی گئی ہے اس نے تباہی نکال دی پاکستان کی معیشت، اس نے ہمیشہ تباہ کیا پاکستان کی معیشت کو، ہمیشہ ریکارڈ ہے اس کا۔ اب اگر آپ ایک ڈرائیور کو گاڑی بار بار دیتے ہیں، اناڑی ڈرائیور کو، اور وہ ہر بار گاڑی ٹھوک دیتا ہے، آپ ایک دوبارہ گاڑی لاتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ دوبارہ چلاؤ، تو قصور اس اناڑی ڈرائیور کا ہے یا بار بار آپ کا اس کو موقع دینے کا ہے؟ کس کا ہے بتائیں مجھے؟ یہ انہی جرنیلوں کا قصور ہے جو اسحاق ڈار کو لے کر آئے اور معیشت کی چابیاں اس کے حوالے کر دیں۔ یہ حکومت جرنیلوں کی حکومت ہے، وہ چلا رہے ہیں، سامنے صرف فیس ہے شہباز شریف۔ ارشد شریف کی وہ جو ویڈیو ہے وہ یاد کریں، سر آئینہ شہباز شریف ہے، پس آئینہ کوئی اور ہے، سر آئینہ بلاول زرداری ہے، پس آئینہ کوئی اور ہے۔ ساری باتیں اگر آپ دیکھتے جائیں تو آپ کو سر آئینہ کوئی اور نظر آ رہا ہے لیکن پس آئینہ کوئی اور ہے۔ پاکستان کے پاس وقت کتنا رہ گیا ناظرین؟ وقت ختم ہو گیا ہے۔ جرنیلوں نے اپنی بڑی ریپوٹیشن ایٹ سٹیک لگا کے ان کو یہ حکومت دی ہے، گالیاں ساری جرنیلوں کو ہی پڑ رہی ہیں نا، سب کو پتا ہے کون کر رہا ہے یہ۔ تو جب نون لیگ نہیں چلا سکی معیشت کو تو وہ کیوں نواز شریف کے کیس ختم کر کے دیں گے؟ دیکھیں نا، جرنیل آپ پہ احسان کرتے ہیں تو بدلے میں وہ آپ سے کچھ مانگتے ہیں، سرٹن چیزیں، وہ اگر آپ بالکل کچھ بھی نہیں کر کے دے سکتے تو پھر وہ آپ کو کیوں کیس آپ کے معاف کریں گے اور کیوں آپ کو جیل سے بچائیں گے؟ ٹیکنوکریٹک گورنمنٹ کا کیا ہے کہ اسحاق ڈار پہ بھی دباؤ ڈالا گیا ہے کہ جلدی جلدی فیصلے کرو، اور اب مجھے لگتا ہے کہ جلدی جلدی اسحاق ڈار کوشش ضرور کریں گے فیصلے کرنے کی، کیونکہ نون لیگ کے کچھ کام ابھی باقی ہیں، خاص طور پہ نواز شریف کو ریلیف دلوانا ابھی باقی ہے۔ عمران خان کو بھی وہ چاہتے ہیں کہ جلدی سے کنارے لگایا جائے، نہ حل کروایا جائے، اس کے لیے پھر اسحاق ڈار کو یہ فیصلے کرنے پڑیں گے۔ نون لیگ کو یہ بھنگ پڑ گئی ہے کہ فیصلے ہم سے کروا لیے ہیں، گالیاں ہمیں پڑیں گی، اگر عمران خان کو بھی سائیڈ پہ کر دیا تو یہ اگلے الیکشن جب بھی کروائیں گے یہ ادھر سے کوئی اینٹ جوڑیں گے، ادھر سے روڑا جوڑیں گے اور یہ پیپلز پارٹی کی حکومت بنوائیں گے، لیڈ یعنی پیپلز پارٹی کو دیں گے۔ سر نون لیگ کو بھی کچھ نہیں مل رہا تو وہ اس لیے تھوڑا بھاؤ تاؤ کرنے کے لیے بھی تھوڑی سی دیری کر رہے ہیں آئی ایم ایف کے پروگرام میں۔ یہ ہمیشہ میرا یہ نقطہ جو میں بار بار بیان کرتا ہوں، یہ پتہ جرنیلوں کو بھی ہے کہ نواز شریف ڈیل کر لے گا اپنے اقتدار کے لیے، اعتبار نہیں کرے گا جرنیلوں کے اوپر، وہ اتنی بار ان کے ساتھ ڈیل کر چکا ہے۔ تو اب صورتحال یہ ہے ناظرین کہ وقت ختم ہو چکا ہے، پیسے ختم ہو چکے ہیں، اگر تو آئی ایم ایف کی فوراً ہمیں ٹرانش نہیں ملتی، پروگرام بحال نہیں ہوتا تو فوری طور پہ یہ حکومت ختم کرنی پڑ جائے گی، کیونکہ پھر آئی ایم ایف اگر ان کو بھی پیسے نہیں دے رہا تو پھر اگلے 2 مہینے بھی نہیں دے گا، اور اگر نہیں دے گا تو پاکستان آفیشلی دیوالیہ ہو جائے گا، آفیشلی ہمیں ڈکلیئر کرنا پڑ جائے گا، جس کا مطلب اچھی طرح سب جانتے ہیں کہ کیا ہوگا، پاکستان سروائیو نہیں کر سکتا اس طرح کی صورتحال۔ تو پھر ایسے میں کیئر ٹیکر گورنمنٹ آئے گی اور اس دوران کوشش یہ کی جائے گی کہ اگر تو دباؤ بڑھ جاتا ہے تو عمران خان کو نائل کر دیا جائے اور الیکشن کروا دیے جائیں پارٹی توڑ تاڑ کے، یا پھر ایک لمبا کیئر ٹیکر سیٹ اپ بنا دیا جائے، دونوں پہ کام جاری ہے۔
دیکھتے ہیں کہ پہلے کون سا کام کرتے ہیں، جبکہ آسان حال یہ ہے کہ یہ جرنیل اپنی غلطی مان لیں، تسلیم کریں کہ انہوں نے اس بار جو انجینئرنگ کی ہے وہ غلط کی ہے، ڈاکوؤں کی مدد کی ہے، اس ملک میں کرپشن کو فری ٹکٹ دے دیا گیا ہے، نیب ختم کر دی گئی ہے، اور اس کے بعد ملک کا دیوالیہ نکال دیا گیا ہے۔ تو مان جائیں، تسلیم کر لیں، اور پھر صاف شفاف الیکشن کے راستے سے ہٹ جائیں، پاکستان ٹھیک ہو جائے گا۔ پاکستان کو ایک ایسی قیادت کی ضرورت ہے، بار بار ہم یہ بات کہہ کے تھک گئے ہیں، عوام جس پہ ٹرسٹ کرے، عوام جس کو پیار کرے، وہ اس کے مشکل فیصلوں پہ ساتھ کھڑے ہوں گے، ورنہ نہیں ساتھ کھڑے ہوں گے۔ آپ ٹیکنوکریٹ لے کر آئیں گے، لوگوں کو پتا ہوگا یہ بھی جرنیلوں کی حکومت ہے، اور وہ جو بھی مشکل فیصلہ آپ کہہ دیں، لیکن وہ عوام کے لیے تو قیامت کی طرح ہوگا۔ وہ مشکل فیصلہ نہیں ہوگا، بلکہ عوام پہ وہ قیامت بن کے گرے گا، اور عوام اس کو کسی صورت برداشت نہیں کریں گے۔ ایک کیاس ہوگا، نہ انویسٹمنٹ آئے گی، کچھ بھی نہیں ہوگا، معیشت تباہ ہوگی۔ آپ صرف اپنے امریکہ کے ساتھ جو مفادات ہیں، اور وہ میں اگلی ویڈیو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیوں یہ سارا کچھ کھیل کھیلا جا رہا ہے، صرف ان کی خاطر ملک کو تباہ کرنے پہ جو تلے میں ہیں، آپ کو پیچھے ہٹنا پڑے گا۔ یہ ملک جرنیلوں کا نہیں ہے، یہ عوام کا ملک ہے۔ یہ ملک جرنیلوں نے آزاد نہیں کروایا، یہ سویلینز نے الیکشن کے ذریعے آزاد کروایا ہے۔ یہ اب بھی الیکشن کے ذریعے ہی بچے گا، جرنیل نہیں بچا سکتے ملک کو۔ یہ اپنے بھیجوں میں ڈال لیں بات، تو مسائل حل ہو جائیں گے۔ آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ آپ سب کو سننے کا بہت بہت شکریہ۔